غازی قسط نمبر 101۔ وجے نے دوستی کا لبادہ اوڑھ کر مجھے بیوقوف بنانا چاہا تھا۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم تھا کہ بروقت اس کی اصلیت مجھے معلوم ہوگی، ورنہ میں تو دوستی کے بھروسے اس پر اندھا اعتماد کرنے والا تھا۔ وجے کو اسی ذہنی اذیت میں چھوڑ کر میں اس کی دکان سے چلا آیا۔ اپنے ریسٹورنٹ میں مریم نے جو ریکارڈنگ کی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ مجھے اغوا کرنے کا مشن بنیادی طور پر وجے کو سونپا گیا تھا۔ رکشے کے ذریعے مجھے بھارتی ایمبیسی میں لے جانے کی کوشش یقیناً ان کا سٹینڈ بائی اٹیمپٹ، جس پر وجے کو ریلیف دینے کے لیے پہلے عمل کیا گیا۔ یہ منصوبہ فیل ہونے کے بعد وجے پر اسے مکمل کرنے کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی۔ میری وجے سے گفتگو اسے نفسیاتی طور پر زیر اور مایوس کرنے کے لیے تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وجے کو نفسیاتی طور پر اس مقام پر لے آؤں جہاں وہ انتہائی ڈیسپریٹ یعنی مایوس ہو کر ایسا قدم اٹھائے جو غلطیوں سے بھرا اور مجھے اس کو انجام تک پہنچانے میں دشواری پیش نہ آئے۔ میں نے محسن کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت وجے اور اس سے سامان لینے والے مہاجروں کی اس کی دکان پر آمد کی نگرانی سرویلنس کرے۔ اس نگرانی کے فوری ہی مثبت نتائج سامنے آنے شروع ہو گئے۔ اس نے پہلے تو مہاجروں سے بد زبانی کی اور پھر سامان دینا بند کر دیا۔ وہ گھبرایا ہوا اور انتہائی پریشان رہنے لگا۔ اسے مزید پریشان کرنے کے لیے میں نے محسن کے ذریعے نئے شادی شدہ 6 مہاجروں کی خدمات معقول معاوضے پر حاصل کر لی۔ انہیں یہ صرف کرنا تھا کہ وہ وجے کا ہر وقت پیچھا کریں، اور خصوصی طور پر جب وہ گھر جائے تو اس کے گھر کے دروازے تک اس کا پیچھا کریں اور اپنی حرکات سے اس پر یہ ظاہر کریں کہ وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں یا اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ محسن اور ان 6 مہاجروں نے اپنا کام اتنی خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ چند روز بعد جب میں وجے کی دکان پر گیا تو اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ برسوں کا مریض ہو ہر وقت چہکنے والے وجے نے کئی روز سے شیو نہیں بنائی تھی۔ ذرا سے کھٹکے پر وہ چونک جاتا۔ سڑک پہ گزرنے والے شخص کو بھی وہ اپنی دکان کی طرف دیکھتا پاتا تو اس کی نگاہیں دیر تک اس کا تعاقب کرتی۔ نگرانی کرنے والے مہاجرین ہر 5-7 منٹ بعد اس کی دکان کے سامنے سے گھورتے ہوئے گزرتے۔ وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ بے اختیار بول اٹھا، نامعلوم یہ لوگ بار بار میری دکان کے سامنے سے کیوں گزرتے ہیں؟ یہ میرے گھر تک میرے پیچھے جاتے ہیں، میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ میں وجے کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی پشت پر ہاتھ سے تھپکی دینے سے پہلے اپنی شہادت کی انگلی اکڑا کر ایسے رکھی جیسے پستول کی نال ہو۔ انگلی پشت سے لگاتے ہی وجے کی چیخ نکل کر اس نے بے اختیاری میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی پیٹھ کو سلایا اور پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ وجے کی حالت ایسی ہو چکی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اسے چاروں طرف موت ہی موت دکھائی دیتی تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کیونکہ ایسی حالت میں انسان انتہائی مایوس ہو کر ڈیسپریٹ قدم اٹھاتا ہے۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ دہلی میں ڈی ایم آئی کی ہاتھوں گرفتاری کے بعد سبزی منڈی اسٹیشن پر دوسری بار جا کر میرے فرار کی کوشش اور ڈی ایم آئی ہیڈ کوارٹر میں گارڈز کو ہلاک کر کے میرا زخمی حالت میں فرار ہونا ایسی ہی کیفیت کے زیر اثر تھا۔ مجھے توقع تھی کہ ایک آدھا روز میں وجے کا رد عمل سامنے آ جائے گا، لیکن یہاں پھر غلطی کر گیا۔ میں نے ہندو کی بزدلانہ ذہنیت کو فراموش کر دیا تھا۔ قسط نمبر 102 ناول غازی۔ موت اور چتا کی آگ سے ڈرنے والی یہ قوم آسانی سے موت کا نہ تو سامنا کرتی ہے اور نہ ہی اسے قبول کرتی ہے۔ دوسرے روز مجھے محسن اور دوسرے مہاجروں سے معلوم ہوا کہ وجے صبح پہلی بس پر کھٹمنڈو سے پیر گنج چلا گیا ہے۔ کھٹمنڈو سے وجے 2 مہینے غائب رہا اور جب واپس لوٹا تو خاصا سنبھل چکا تھا۔ اس بار وہ نئے ارادوں اور نئی چالوں کے سہارے آیا تھا۔ کھٹمنڈو سے بھاگنے سے پہلے اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا اور واپسی پر موت خود اس کے تعاقب میں تھی، جس سے وہ اس بار بچ نہ سکا۔ وجے سے جو مہاجر سامان لیتے تھے ان کا کام بند ہو چکا تھا۔ میں نے محسن کے ذریعے انہیں بلوایا اور انہیں 1,000 روپیہ دیا کہ وہ تھوک کی دوسری دکانوں سے سامان خریدے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ مجھے یہ روپیہ واپس نہ لوٹائیں بلکہ اس سے اپنی پونجی سمجھ کر کام کریں۔ رزق حلال کمانے والے یہ مہاجر بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ وجے نہیں صرف 300 کا سامان فیکس دیتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تھوک کی دوسری دکانوں پر سامان وجے کے سامان سے مقابلتاً سستا ملتا ہے۔ وجے کے بقول وہ مہاجروں کو سامان کار خیر سمجھ کر بغیر منافع کے دے رہا تھا، لیکن لالا جی اس کار خیر میں بھی ڈنڈی مارنے سے نہیں چوکے۔ وجے کے جانے کے بعد دشمن ظاہری طور پر سامنے نہ تھے،
بھارتی سفارت خانے میں یقیناً کئی لوگ سر جوڑ کر بیٹھے مجھے زندہ گرفتار کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، جن سے میں بے خبر تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے مجھے قادر مطلق کی ذات پاک پر یقین کامل اور اپنے پسٹل پر بھروسہ تھا۔ زندگی کے گزشتہ 3 برس کے حالات نے میری ذہنی حالت میں یہ تبدیلی کر دی تھی کہ یکسوئی اور بغیر ہنگامے کی زندگی مجھے بہت گراں گزرتی۔ لپکنا، جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا میری عادت بن چکا تھا۔ میں نے جب بھی اپنی اس بیزاری کا مریم سے ذکر کیا، اس نے غصے بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا کہ مجھے اپنا موضوع بدلنا پڑا۔ وہ ہر وقت میری حفاظت اور سیکیورٹی کے پلان بناتی رہتی اور میری باتیں سن کر اسے طیش آ جاتا۔ وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو ایسے موقعوں پر پسپا یا خاموش ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی بات منوانے کی اہل تھی۔ اس کی یہی بات مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ مجھے اکثر خیال آتا ہے کہ دنیا بھر میں میری والدہ کے علاوہ ایک اور ایسی ہستی بھی ہے جسے میری زندگی عزیز ہے، ورنہ جس سے توقع ہونی چاہیے تھی وہ تو میری والدہ کے سامنے میری موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ اب میرا روز کا معمول صرف یہ رہ گیا تھا کہ دن میں کبھی مین بازار، راجہ بازار، کبھی شیر پنجاب ریسٹورنٹ اور کبھی سفارت خانے چلا جاتا تھا۔ شام کو کوچنگ وار ریسٹورنٹ جانا لازمی تھا، بلکہ لازمی بنا دیا گیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر محسن اکثر میرے انتظار میں ہوتا۔ اس سے دن بھر کی خبریں ملتی اور گپ شپ رہتی۔ میری 15-16 شب و روز اسی بسر ہوئے۔ اس دوران UNO کی بھیجی ہوئی امداد ہمارے سفارت خانے کو موصول ہوئی۔ مہاجروں کی شکایت اور بھارتی سفارت خانے کے پروپیگنڈے کی وجہ سے UNO کا ایک افسر بھی آیا، جس نے کپڑے اور دودھ کے ڈبے اپنے سامنے تقسیم کروائے اور مالی امداد کی 3 ماہوار قسطوں پر بھی مہاجروں کو ایک مشت دے دی گئی۔ میرے متعلق بھی مہاجروں کے ایک وفد نے اسے بتایا، لہٰذا مجھے اپنے سفارت خانے میں طلب کیا گیا، جہاں مجھے ایک بہت متمول ایسے پاکستانی کے طور پر UNO کے افسر سے متعارف کروایا گیا جو مہاجروں کی ہمدردی میں یہاں اپنی خوشی سے رکا ہوا تھا۔ سفیر صاحب اور دونوں سیکرٹری اس ملاقات کے دوران موجود تھے۔ مجھے انہوں نے بادل ناخواستہ بلایا تھا کہ کہیں میں ان کے پول نہ کھول دوں۔ میرا جی تو بہت چاہتا تھا، لیکن محض اس لیے خاموش رہا کہ ایک غیر ملکی کے سامنے اپنے ملک کے نمائندوں کی ذلت کو میں اپنے ملک کی اور اپنی ذلت سمجھتا تھا۔ اسرائیلی ایجنٹ بھی سرگرم ہو گئے۔ انہی دنوں میں نے محسن اور اپنے چینی ساتھیوں کے ہمراہ کھٹمنڈو سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر شمبھوناتھ کے مندر جانے کا پروگرام بنایا۔ اس مندر سے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن کا ذکر آگے کروں گا۔ اس بار میرے جانے کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کی سب سے بلند چوٹی ہے، ویسے ہی یورپین اور امریکی نشے بازوں کی منزل کی انتہا کھٹمنڈو ہے۔ ان دنوں افغانستان بالکل محفوظ تھا۔ چرس اور افیون کے سیاحی امریکی اور یورپ سے بھری جیبوں کے ساتھ روانہ ہوتے تھے۔ ان کی پہلی منزل ترکی ہوتی تھی، جہاں مہنگے داموں وہ چرس اور افیون خریدتے، وہاں سے افغانستان پہنچتے، جہاں انہیں یہ نشہ آور چیزیں بہت سستی مل جاتی۔ یہ ہپی مرد اور عورتیں اپنی تقریباً تمام پونجی سے انہیں خرید لیتے۔ قسط نمبر 103 ناول غازی۔ وہاں کے معاشرتی ماحول سے ڈرتے ہوئے یہ وہاں قیام نہ کرتے، بلکہ پاکستان اور بھارت سے ہوتے ہوئے کھٹمنڈو پہنچ جاتے۔ کھٹمنڈو کا موسم اور معاشرہ انہیں موافق آتا اور یہ وہیں کے ہو جاتے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ نیپال میں چرس اور دوسرا نشے کرنے کی کھلی اجازت ہے، صرف خرید و فروخت ممنوع ہے، اور یہ بھی رسمی طور پر۔ یہ کھٹمنڈو میں آزادی سے چرس اور مدھک کی دھویں اڑاتے اور اپنے گرو راجیش کی گن گاتے۔ راجیش ایک انٹرنیشنل فراڈیا تھا، جس نے امریکہ، یورپ اور بھارت میں بھی ایک نئے مذہب کا آغاز کیا، جس کے ماننے والے ہر بات میں مادر پدر آزاد ہوتے۔ نہایت سرعت سے یہ مذہب پھیلا۔ اس کے ماننے والوں میں امریکی، یورپ اور بھارت کے بڑے مشہور ہستیاں اور خصوصی طور پر فلموں کے سپر اسٹار مل جاتے تھے۔ آج سے چند برس پہلے گرو راجیش، جو فراڈ کے ایک بڑے کیس میں ملبوس تھا، اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا، لیکن امریکہ، یورپ اور بھارت میں اس کے بنائے گئے آشرم یا گناہ کے مراکز بھی ابھی تک بھرپور انداز میں چل رہے ہیں۔ کھٹمنڈو کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ان ہپیوں کی چرس اور پیسے ختم ہو جاتے تو یہ شمبھوناتھ کے مندر کا رخ کرتے۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر بنے ہوئے اس مندر تک پہنچنے کے لیے تقریباً 85 پتھروں کی بنی ہوئی بڑی سیڑھیاں چڑھنی ہوتی تھیں۔ ان ہپیوں کی آخری منزل سیڑھیاں ہوتی، جہاں یہ بھوک اور نشے سے سوکھ کر کانٹا
بنے ہر گزرنے والے کو دیکھ کر چیریٹی چیریٹی بھیک خیرات کی صدائیں لگاتے۔ ان مشرقی اقوام کو جو مغرب کے ان مشرقی اقوام جو کہ مغرب سے خود کو بہت افضل سمجھتی ہیں، انہیں کھٹمنڈو میں شمبھوناتھ کے مندر کی سیڑھیاں ضرور یاد رکھنی چاہیے تاکہ ان کا احساس کمتری ختم ہو۔ اس مندر میں میرے جانے کا مقصد ان 3 اسرائیلی لڑکیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا جو بظاہر تو ہپی کے روپ میں یہاں آئی تھیں لیکن خاصے مہنگے گیسٹ روم میں رہتی تھی۔ ان میں میری دلچسپی کی وجہ یہ تھی کہ 4 مہاجر جوان لڑکے کھٹمنڈو سے غائب ہو چکے تھے اور ان کا کوئی سراغ نہ ملتا تھا۔ ان کے متعلق مصدقہ اطلاعات یہ تھی کہ یہ چاروں آخری بار ان اسرائیلی لڑکیوں کے ساتھ دیکھے گئے تھے۔ اس کے بعد زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، یہ کسی کو پتہ نہ چلتا تھا۔ یہ بھی ایک اتفاق تھا کہ یہ چاروں مہاجر لڑکے گریجویٹ تھے۔ شمبھوناتھ کے مندر کی سیڑھیوں پر میں نے پہلا قدم ہی رکھا تھا کہ ہر سیڑھی پر بیٹھے 1 یا 2 ہپیوں نے چیریٹی چیریٹی کی صدائیں لگانا شروع کر دی۔ اب یقین جانیے کہ ان کی حالت بندر روڈ پر صابری ریسٹورنٹ کے قریب فٹ پاتھ پر ڈیرے ڈالنے والے ہرنچیوں سے کچھ مختلف نہ تھی۔ بڑے ہوئے شیب، الجھے ہوئے گندے بال، میلے بدبودار کپڑے پہنے یہ ہپی ہر راہگیر، ہر راما، ہر کرشنا کا ورد اپنے اپنے لہجے اور سر میں مسلسل کرتے جاتے۔ اس وقت میں مغربی ممالک میں نہ گیا اور نہ ہی اس کی اصلیت جانتا تھا۔ ان بدتر مغربی اقوام کے لوگوں کو اس حالت میں بھیک مانگتے دیکھ کر مجھے دلی خوشی ہوئی، اور یہ خوشی دو چند اس وقت ہوئی جب میں نے ان سب میں 50 روپے بانٹنے شروع کیے۔ اوپر کی سیڑھیوں پر بیٹھے سارے ہپی نیچے آ کر میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، وہ ہاتھ بڑھا بڑھا کر مجھ سے جوتے اور چیریٹی مانگتے۔ اسی دوران کسی ہپی نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ مجھے اس کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا چہرہ جانا پہچانا دکھائی دیا۔ میں نے ذہن میں اسے لانے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس نے کہا، "فرینڈ، وی ٹریول ٹو گورکھپور ٹو نیپال"۔ دوست، ہم نے گورکھپور سے نیپال تک اکٹھے سفر کیا تھا۔ یہ وہی جرمن تھا، لیکن نشے اور بھوک نے اس کی ایسی بری حالت کر دی تھی کہ میں اسے فوری طور پر پہچان بھی نہ سکا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا اور کہا، "میرا انتظار کرو، میں ان سے فارغ ہو کر تم سے ملتا ہوں"۔ ہپی نے مجھ سے پیسے لے جاتے اور نیچے ایک جانب بھاگتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ میں ان سے فارغ ہو کر جرمن کے پاس آیا اور اس سے حال احوال پوچھا۔ اس نے جواب کیا دینا تھا، اس کی حالت میرے سامنے تھی۔ کہنے لگا، "مجھے کچھ دینا ہے، جلدی سے دے دو ورنہ یہ یا تو چرس ختم ہو جائے گی یا اس کے دام یکدم بڑھ جائیں گے"۔ میں نے اس کو 200 روپے دیتے ہوئے کہا کہ میں ان 3 اسرائیلی لڑکیوں سے ملنا چاہتا ہوں جو تم لوگوں میں شامل ہیں۔ ان کے متعلق اگر تم مجھے معلومات دو گے تو میں تمہیں ڈھیر سارے پیسے دوں گا۔ نشے سے ٹوٹے ہوئے جرمن کے لیے 200 روپے اس کی توقع سے کہیں زیادہ تھے۔ کافی ہے۔ تم ان کتیاؤں کو ٹورسٹ ان میں رات کو تلاش کرو، یہ کہتے تھے۔ یہ جرمن بھی بقایا ہپیوں کی طرح بھاگ گیا۔ ہم لوگ کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد ہوٹل واپس لوٹ آئے۔ شام کو حسب معمول میں کوچنگ وار ریسٹورنٹ گیا۔ میں نے مریم کو بتایا کہ مجھے ان اسرائیلی لڑکیوں کی تلاش میں جانا ہے۔ مریم نے حسب عادت میرے وہاں جانے کی مخالفت کی۔ میری کافی دیر اسے سمجھانے اور اس تلاش کی اصل حقیقت بتانے پر وہ بادل ناخواستہ رضامند ہوئی اور مجھے جانے کی اجازت دی۔ ٹورسٹ ان ایک معمولی گیسٹ ہاؤس تھا جس کے اندر ایک بڑا ہال چرس نوشی کے لیے مخصوص تھا۔ ہمارے دونوں چینی ساتھی تھے۔ یہاں چرس کی بو سے بھرا پڑا تھا اور کم و بیش 40 ہپی عورتیں اور مرد چرس کے نشے میں ڈوبے ہر چیز سے بے نیاز بے ہنگم ناچ گانے میں مصروف تھے۔ اسی حال کے گوشوں میں یہ ہپی عورتیں اور مرد شرم و حیا کی تمام حدود کو پھلانگ کر ان حرکات میں مصروف تھے جنہیں قلم سے لکھنے سے میں عاجز ہوں۔ اس ماحول اور چرس کے تبیض دھوئیں میں میرا دم گھٹنے لگا۔ میں اپنے چینی دوستوں کے ہمراہ باہر آ گیا۔ اتنی بہت ساری عورتوں میں ان اسرائیلی لڑکیوں کو تلاش کرنا بھی ناممکن تھا۔ میں نے ریسیپشن پر ان لڑکیوں کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ دن کے 12 سے 2 کے درمیان یہ لڑکیاں اپنے کمروں سے باہر آتے ہیں۔ میں اپنے ہوٹل واپس لوٹ آیا اور مریم کو فون پر ساری روداد سنائی، کیونکہ مجھے اس شرط پر ٹورسٹ ان میں جانے کی اجازت ملی تھی کہ واپسی پر فوری اپنی خیریت کی اطلاع دوں گا، رات چاہے کتنی ہی کیوں نہ بیت چکی ہو۔
جس ماحول میں لڑکیاں رہتی تھیں وہاں میرا وہاں جانا اور ان سے کچھ منگوانا ناممکن تھا۔ اگر یہ اسرائیلی جاسوس ادارے موساد کے لیے کام کر رہی تو تھی، ان کی جرت میں حیران تھا کہ انہوں نے اپنے ایڈریس اسرائیل کے ہی لکھوائے ہوئے تھے۔ ہوٹلوں میں غیر ملکیوں کے لیے پاسپورٹ جمع کروانا لازمی تھا۔ موساد تو دنیا بھر کی جانی پہچانی ایجنسی تھی۔ کوئی معمولی جاسوسی ادارہ بھی اپنے ایجنٹوں کو اپنے ملکی پاسپورٹوں پر غیر ممالک میں کام کرنے کے لیے نہیں بھیجتا۔ موساد کے لیے ان کے لیے کسی دوسرے ملک کے پاسپورٹ حاصل کرنا بہت معمولی کام تھا۔ قسط نمبر 104 ناول غازی۔ میری اطلاع کے مطابق موساد کے ہیڈ کوارٹرز میں دنیا بھر کے ممالک کے جعلی پاسپورٹ موجود تھے۔ کھٹمنڈو میں موساد کے لیے پاکستان کے خلاف کرنے کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہاں پاکستان کا چھوٹا سفارت خانہ اور چند ہزار پاکستانی مہاجر تھے جو انگریزی اور عربی بولنے پر قادر نہ تھے۔ نیپال جیسے چھوٹے اور بیزار ملک میں دنیا بھر کے سفارت خانے موجود تھے اور کوئی یورپی ممالک اور خصوصاً امریکہ کی جاسوسی ایجنسیاں یہاں بھرپور طور پر سرگرم تھیں۔ ان کا مشترکہ ٹارگٹ چین تھا جو بہت تیزی سے عالمی طاقت بن کر ابھر رہا تھا۔ ان اسرائیلی لڑکیوں اگر وہ موساد کے لیے کام کر رہی تھی کہ پاسپورٹ اس لیے اصلی تھے کہ باوقت ضرورت وہ دوسرے ممالک کی جاسوسی ایجنسیوں سے مدد حاصل کر سکیں یا انہیں اطلاعات فراہم کر سکیں، کیونکہ چین کی جاسوسی کرنا ان کا سب کا مشترکہ مقصد تھا۔ ان تمام پہلوؤں پر اچھی طرح غور کر کے میں نے اپنی مائیگی کو دیکھا۔ میں اور میرے 3 محافظ کسی طرح بھی ان بے پناہ وسائل کی حامل ایجنسیوں سے الجھنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ چاروں مہاجر لڑکے اپنی مرضی سے ان لڑکیوں تک پہنچی اور پھر غائب ہوئے تھے۔ انہیں سڑک سے جبراً اغوا نہیں کیا گیا تھا اور اس کا بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا کہ آخری بار وہ ان لڑکیوں کے ساتھ دیکھے گئے۔ سب سے زیادہ تعجب اس بات پر تھا کہ لڑکوں کے والدین اور لواحقین نے پاکستانی سفارت خانے میں بھی اس واقعے کی کوئی اطلاع دی تھی اور نہ ہی مدد مانگی تھی۔ میں اس معاملے میں خاموشی کو ہی بہتر سمجھا اور اسے دل و دماغ سے نکال دیا۔ ٹورسٹ انڈ میں جانے کے تیسرے روز رات کو جب میں چنگ وان ریسٹورنٹ سے اپنے ہوٹل واپس آیا تو ریسیپشن والوں نے بتایا کہ کافی شاپ میں ایک مرد اور عورت میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میری جان پہچان کے حلقے میں کوئی ایسا نہ تھا جو رات کے 11 بجے بغیر اطلاع دیے مجھے ملنے آتا۔ میں نے اپنا پسٹل اندرونی بیلٹ سے نکال کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا اور کافی شاپ میں چلا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے کافی شاپ کے خاصے بڑے ہال میں صرف ایک ٹیبل آکوپائڈ دیکھا جس پر ایک اسرائیلی لڑکی اور ایک مرد بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی لڑکی مسکرائی اور میرے اصلی نام سے مخاطب کر کے مجھے اپنے پاس آنے کا کہا۔ میں نے حیرتوں کے سمندر میں غرق اس کے ٹیبل پر گیا تو لڑکی نے اس مرد سے میرا تعارف کروایا اور ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا تو لڑکی نے اس مرد سے میرا تعارف کروایا اور ٹیبل پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا تو لڑکی نے بغیر تمہید باندھے مجھے کہا، آپ میری تلاش میں پہلے شمبھو ناتھ کے مندر اور پھر ٹورسٹ انڈ میں آئے۔ میں اور میرے ساتھی آپ کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہوئی جب آپ نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ پاکستان سے بے شک ہمارے بڑے اختلاف ہیں لیکن یہاں کھٹمنڈو میں ہمارا پاکستان کے خلاف کوئی مشن نہیں۔ جاسوسی کے بین الاقوامی اصولوں کے تحت ہمیں بلا وجہ ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے اور اسی وجہ سے آپ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، حالانکہ آپ کی کھٹمنڈو آمد کے تیسرے روز ہی ہمیں آپ کے متعلق پوری معلومات مل چکی تھی۔ یہاں بھی آپ نے جو کچھ کیا ہمیں اس کا پورا علم ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ یہاں معلومات کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں شمال چین سے دلچسپی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ نہ ہمارے متعلق سوچیں نہ ہم آپ کے متعلق سوچیں گے۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں آپ کے کامیاب مشنوں پر میں ذاتی طور پہ آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ ہماری ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ کھٹمنڈو میں ہمارا ٹکراؤ نہ ہو۔ یہ کہہ کر لڑکی اٹھی، اس کے ساتھ اس کا ساتھی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ آئندہ جب کبھی ہمارا اچانک آمنا سامنا ہو تو ہم بالکل اجنبیوں کی طرح بیہیو کریں۔ میں نے اسے جواباً کہا، میں تمہاری دلیری پر ابھی تک حیرت میں ڈوبا ہوں۔ میری تم سے ملنے کی خواہش تمہارے کاموں میں مداخلت کرنے کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ میں ان 4 مہاجر لڑکوں کی وجہ سے تم سے ملنا چاہتا تھا جو کھٹمنڈو سے یکایک غائب ہوئے اور میری اطلاعات کے مطابق انہیں آخری بار تمہارے یا تمہاری ساتھی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ اسرائیلی لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی، تم بہت چالاک ہو۔
نہ کرتے ہوئے بھی مجھ سے اپنے مطلب کی بات پوچھ لی۔ مزید کوئی سوال نہ کرنا، میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ وہ چاروں اپنی مرضی سے بھارت چلے گئے ہیں اور وہاں کسی بھارتی کیمپ میں جاسوسی کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے دوبارہ مجھ سے ہاتھ ملایا، بولی کافی شاپ میں ہمارا بل تم ادا کرنا، اسے اس معمولی سی اطلاع کی قیمت سمجھ لینا جو میں تمہیں دے کے جا رہی ہوں۔ وہ دونوں تو چلے گئے لیکن میں 2 گھنٹے تک کافی شاپ میں حیران و غلطہ بیٹھا رہا۔ رات 2 بجے میں اپنے کمرے میں گیا اور دن چڑھے تک سوتا رہا۔ اسرائیلی لڑکی کی بے باک اور کافی حد تک صحیح گفتگو نے مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ قسط نمبر 105 ناول غازی۔ میں کھٹمنڈو میں در حقیقت بالکل تنہا تھا۔ میرے تینوں چینی ساتھی بالکل رپورٹس کی طرح تھے۔ وہ میری حفاظت کرتے تھے اور میرے کہنے پر کسی کو بھی ٹھکانے لگانے کو ہر دم تیار تھے، لیکن میں ان سے کسی بھی مشن کے متعلق مشورہ نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستانی سفارت خانے کے ارکان اول تو تعداد میں اتنے کم تھے کہ اپنے سفارتی فرائض ہی بمشکل پورے کر سکتے تھے۔ دوسرا، انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا کہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں کھٹمنڈو میں ہو رہی تھی اور جنہیں ان کے علم میں بھی لایا گیا تھا، ان کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھائے۔ مجھے یقین تھا کہ 9 مکتی باہنی والوں اور 5 غداروں کو جنہیں میری ٹیم نے میری ہدایت پر ٹھکانے لگایا تھا، ان کی رپورٹ بھی ہمارے سفارت خانے پاکستان نے نہیں بھیجی ہوگی۔ اپنے سفارت خانے کے متعلق میرا مجموعی تاثر یہ تھا کہ وہ پیسے بنانے اور سفارتی حقوق کی آڑ میں ڈیوٹی فری گاڑیاں اور ایسا سامان جس کی سفارت خانے کو اپنے فرائض کے انجام دہی میں کوئی ضرورت نہ تھی، غیر ممالک سے سستے داموں کو منگوانے کے لیے یہاں آئے تھے۔ ان اہم کاموں کے بعد جو فالتو وقت بچ جاتا اس میں وہ بادل ناخواستہ سفارتی فرائض بیگار سمجھ کر انجام دیتے۔ کھٹمنڈو میں میری موجودگی اور سرگرمیوں کو انہوں نے کبھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ صرف ایک ٹرانسمیٹر آپریٹر تھا جو میرے محکمے سے آیا تھا۔ سفارت خانے میں اس کی پوزیشن اتنی محدود تھی کہ وہ میرے لیے ایک نیک خواہشات کے سوا کچھ اور نہ کر سکتا تھا۔ بھارت میں گورکھپور کا مشن اور کھٹمنڈو میں ساری کارروائیاں میں نے اپنی ذاتی فیصلے سے کی تھی۔ مجھے اپنے محکمے سے ان کے متعلق کوئی ہدایات نہیں ملی تھی۔ یہ سب بھارت سے میری نفرت اور سکوت ڈھاکہ میں اٹھائی گئی ذلت کے خلاف انتقامی جذبے کا رد عمل ری ایکشن تھا۔ اگر میں بھارت میں گرفتار نہ ہوتا اور مجھے وہاں مزید کام کرنے کا موقع ملتا تو میں وہاں سے اپنے انتقام کے جذبے کو ٹھنڈا کرتا، لیکن گرفتاری کے بعد میرے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جس طرح میرے وطن اور میرے مذہب کے متعلق مجھے زنجیروں میں جکڑ کر جو بےہودہ بکواس کی گئی، اس سے میری بجھتی ہوئی انتقامی آگ دوبارہ مزید شدت سے بھڑک اٹھی تھی۔ پڑھنے والوں کو یاد ہوگا کہ میں نے بھارت میں گرفتاری سے پہلے جتنے بھی مشن انجام دیے ان میں کسی کو خود ہلاک نہ کیا۔ گورکھپور میں ان دونوں شہریوں کو بھی میں نے محض انسانیت کی بنا پر مارنے سے گریز کیا تھا، لیکن گرفتاری سے فرار کے بعد میں نے صرف بمبئی میں خود 6 افراد کو پسٹل سے ہلاک کیا۔ فرار کی کوشش کے دوران میں نے گارڈز کو زخمی کر سکتا تھا، لیکن میں بیونٹ ان کے جسموں کی ایسی جگہوں پہ داخل کی جس سے ان کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ کھٹمنڈو میں بھی میں نے ہلاکت سے کم درجے کا قدم اٹھا سکتا تھا، لیکن یہ انتہائی اقدام میری بھارت سے نفرت کا مظہر تھا۔ اسرائیلی لڑکیوں کی باتوں نے مجھے ایک نئی راہ دکھائی۔ وہ اپنے ملک کے مفاد میں اس حد تک آگے جا چکی تھی کہ نشے کی لت اور جسم کی آبرو تک کی پرواہ نہ کی، لیکن اس کے سامنے ایک واضح مقصد اور مقررہ ٹیم نے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ میں وقتی طور پر دشمنوں پر غالب آیا تھا، لیکن ایک کی جگہ 10 دشمن آ جاتے۔ ان دشمنوں اور دوسرے ممالک کی پاکستان دشمن ایجنسیوں سے بلا وجہ بھڑ جانا کسی طور مناسب نہ تھا۔ مجھے اپنی توانائیاں محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی تاکہ صحیح ضرورت پڑنے پر ان کا بھرپور استعمال کر سکوں۔ مریم بھی بار بار مجھے یہی بات سمجھاتی تھی کہ انہیں 4 مہاجر لڑکوں کے بارے میں اس نے مجھے کہا تھا، جب ان کے والدین کو ان کی فکر نہیں تو تم کیوں ان کے غم میں گھلے جا رہے ہو۔ قسط نمبر 106 ناول غازی۔ تم پولیس نہیں ہو، فوج نہیں ہو، صرف ایک فرد واحد ہو اور دشمن کی قید میں سختیاں جھیلنے کے بعد نیم شکستہ حالت میں کھٹمنڈو پہنچے ہو۔ یہاں تم نے موت کا جو کھیل کھیلا ہے وہ قطعاً تمہارے فرائض میں شامل نہیں۔ اب بس کرو اور اپنی طاقت اور ہمت کو یوں بیکار ضائع نہ کرو۔ پاکستان دشمن کارروائیاں تو ہمیشہ جاری رہیں گی۔ تم بہت کرو گے تو مزید 10-20 دشمن مار لو گے یا ان کے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ تمہارے سفارت خانے والے
تو تمہاری لاش لینے سے بھی انکار کر دیں گے اور تم لاوارثوں کی طرح یہاں دفن کر دیے جاؤ گے۔ یہ سب باتیں سوچ کر میں نے بالآخر فیصلہ کیا کہ میں آئندہ بلا وجہ ایسے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ اپنی زندگی کو سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کہ مصدقات بیکار میں داؤ پر نہیں لگاؤں گا۔ پہلے سے مارک شدہ وجے کمار کو بلا شبہ اس کو ملتے ہی ضرور ہلاک کروں گا، لیکن اس کے علاوہ اپنا پسٹل اور گیس سلنڈر اس وقت تک استعمال نہیں کروں گا جب تک دشمن خود سامنے نہ آ جائے اور بچنے کا کوئی چارہ نہ رہے۔ میں نے مریم کو اسرائیلی لڑکی سے ملنے کا سارا واقعہ سنایا اور اپنے فیصلے کا بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی مجھ سے تو وہ اسرائیلی لڑکی بہتر رہی جس نے ایک ملاقات میں ہی تمہارے ارادے بدل دیے۔ کہ کہیں وہ تمہیں بھا تو نہیں گئی اور کہیں اسرائیل جانے کے پروگرام تو نہیں بن گئے۔ یہ مریم نہیں بلکہ عورت کی فطری کمزوری بول رہی تھی۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے کھٹمنڈو میں مختلف ممالک کی جاسوس ایجنسیوں اور ان کے ٹارگٹس کے متعلق اپنی ممکنہ معلومات پر تفصیلی رپورٹس پاکستان بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ اس کے علاوہ بھارت میں انجام دیے گئے مشنوں کی تفصیلاً رپورٹ لکھنی شروع کر دی۔ ان رپورٹس کی تیاری میں دن کا خاصا وقت صرف ہو جاتا۔ شام کو مجھے بہرحال چنگوار ریسٹورنٹ جانا ہوتا۔ مریم کے بہت اصرار پر میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ رپورٹس کی تیاری میں ایک دن اپنے ہوٹل اور دوسرے روز اس کے گھر میں قیام کروں گا۔ اس نے اس کا جواز یہ بتایا کہ ہوٹل کے کمرے میں ہر روز سارا دن گزار دینے سے اول تو میں بور ہو جاؤں گا اور حفاظتی نقطہ نظر سے بھی یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ اس طرح ان دیکھے دشمنوں کو وار کرنے کا بہت اچھا موقع ملے گا۔ میرے لیے یہ پروگرام اس لیے بھی بہتر تھا کہ ہوٹل میں محسن کے علاوہ کئی مہاجر بھی ہر روز ملنے آ جاتے تھے، جن کی وجہ سے لکھنے کے لیے یکسوئی میں خلل پڑ جاتا تھا۔ بھارت میں قیام کی رپورٹس تو میں دہلی اور بمبئی سے 2 مرتبہ پاکستان بھیج چکا تھا، اس لیے انہیں تیسری بار تفصیلیں لکھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ کھٹمنڈو میں قیام کے دوران اپنے مشنز کی رپورٹ تفصیلیں لکھنے میں مجھے اس لیے دشواری پیش آئی کہ یہ مشن میں نے محکمے کی ہدایت کے بغیر اپنی صوابدید پر کیے تھے۔ چینی محافظوں کو بھی صرف میری حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا، جن سے میں نے انہیں تفویض کیے گئے فرائض سے زیادہ کام لیا تھا۔ ان مشنوں کے معقول جواز لکھنے کے لیے میرے پاس ٹھوس ثبوت نہ تھے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا تھی کہ پوری چھان بین اور مکمل تسلی کے بعد میں نے کھٹمنڈو میں 9 مکتی باہنی والوں اور 5 غداروں کو ہلاک کیا تھا، لیکن ان دونوں الزامات کا میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ میرے خیال میں بھارتی ایجنسی والوں نے ان واقعات کو اس پس منظر میں لکھا ہوگا کہ میری ان حرکات کی وجہ سے ایمبیسی کو اپنے فرائض انجام دینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ مہاجروں میں بھی سوائے محسن کے کوئی ایسا نہ تھا جو میری تائید میں کچھ لکھ کر دینے کو تیار ہوتا۔ مرنے والوں کی اصلیت جاننے کے باوجود وہ ایسی تحریر دینے سے کتراتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اکیلا تھا اور انہیں پاکستان پہنچنے کے لیے ہمارے سفارت خانے سے اور پاکستان پہنچ کر وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ سے اپنی بحالیات سے واسطہ پڑنا تھا۔ میں نے اس ذہنی پریشانی سے نکلنے کے لیے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال کھٹمنڈو کی رپورٹس کی تفصیل لکھنی چھوڑ دوں۔ جب پاکستان جاؤں گا تو وہاں ان کی تفصیل زبانی بتاؤں گا اور انہیں قائل کروں گا کہ میرے اقدام جائز تھے۔ میں نے یہ فیصلہ تو کر لیا، لیکن اس کی سوچ کو دماغ سے جھٹک نہ سکا۔ میں انہی دنوں میں ایک رات چنگوا سے رکشے پر واپس اپنے ہوٹل آ رہا تھا۔ میرے چینی دوست میرے پیچھے دوسرے رکشے میں تھے۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ میرا رکشہ چلتے چلتے اچانک الٹ گیا اور میں لڑکھڑاتا ہوا دور جا پہنچا۔ اسی وقت 5-6 فائر ہوئے۔ 2 گولیاں تو میرے بالکل قریب سڑک سے ٹکرائی، باقی میرے سر کے اوپر سے گزری۔ میرے چینی ساتھی سڑک کی ہلکی روشنی میں پہلے ہی غائب ہو چکے تھے۔ میرا رکشے والا سڑک پر ابھی تک گرا پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، ہم دونوں نے رکشہ سیدھا کیا۔ چینی ساتھیوں کے رکشے والا گولیوں کی آواز سنتے ہی اپنا رکشہ لے کر بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ میں بھی اس واقعے کو پوری طرح سمجھ بھی نہ سکا تھا کہ میرے دونوں چینی ساتھی 2 آدمیوں کو گردن سے اس سختی سے دبوچے لے کر آئے کہ ان کی آواز تک نہ نکلتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر چمک رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر انہیں بھونک دیتے، میں نے انہیں روکا اور اشاروں سے کہا کہ نہیں، انہیں زندہ چنگوا میں لے جانا۔ میرا مطلب سمجھ کر انہوں نے ان دونوں اجنبیوں کی کنپٹیوں پر جوڈو کے 2 ایسی ہاتھ رسید کیے کہ دونوں فوراً بے ہوش ہو گئے۔ انہیں رکشے میں ڈال کر میں نے رکشے والے کو 100 روپے دیے اور اسے واپس چنگوا چلنے کا کہا۔ ریسٹورنٹ سے کچھ آگے جا کر ایک نسبتاً سنسان جگہ تھی، وہاں رکشے سے ان دونوں کو اتار کر چینی دوستوں کو اوٹ میں لٹا دیا اور میں نے ریسٹورنٹ جا کر مریم کو ساری روداد سنائی۔ مجھے پر قاتلانہ حملے کا سنتے ہی مریم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔
मैंने اسے سمجھایا کہ وقت جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے کا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے قابو کیا اور کہا مجھے اپنی گاڑی میں شیر پنجاب ریسٹورنٹ لے چلے۔ شیر پنجاب ریسٹورنٹ پہنچ کر میں نے سردار ہرنام سنگھ سے چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کی گاڑی مانگی۔ وہ کچھ گھبرا گیا اور پوچھنے لگا آج پھر کسی کا جھٹکا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ سردار جی یہ بات نہیں، باہر گاڑی میں ایک لڑکی بیٹھی ہے، گاڑی اس کی سہیلی کی ہے جسے اس نے اب واپس کرنا ہے، اور میں مزید 2-4 گھنٹے اس لڑکی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہاری گاڑی کی ضرورت ہے۔ سردار جی نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا کہ ذرا ہم بھی اسے دیکھ لیں، پھر موجیں لو لو۔ یہ کہتے ہوئے سردار جی نے گاڑی کی چابی مجھے دے دی اور گدی سے اٹھے۔ میں نے جلدی سے باہر نکلتے ہوئے مریم کو اشارہ کیا، اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور جب سردار جی باہر پہنچے وہ گاڑی چلائی مریم کی صرف معمولی سی جھلک دیکھ سکے۔ سردار جی کی گاڑی لے کر میں چینی ساتھیوں کے پاس پہنچا، انہوں نے دونوں بے ہوش آدمیوں کو گاڑی میں ڈالا۔ اتنی دیر میں مریم بھی اپنی گاڑی پارک کر کے آگئی اور میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ چینی ساتھی بھی پیچھے بیٹھ گئے اور میں نے گاڑی چین کی تعمیر کردہ سڑک کی طرف موڑ دی۔ مریم کے مطابق ایک سڑک پر چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تنگ سڑک نیچے گھاٹی میں اترتی تھی جو بڑی سڑک پر بنے پل کے ستونوں تک جاتی تھی۔ پل کی تعمیر کے دوران سامان اسی تنگ سڑک کے ذریعے نیچے گھاٹی میں لایا جاتا تھا۔ ہماری منزل اس تنگ سڑک کا آخری حصہ تھا جس پر دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہ دیتا تھا۔ تنگ سڑک سے اتر کے ہم گھاٹی میں اس مقام پر پہنچے جہاں بجری کے چند ڈھیر ابھی تک پڑے ہوئے تھے جو پل کی تعمیر کے دوران استعمال ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی روکی اور باہر نکل آیا۔ میرے ساتھ ہی مریم اور دونوں چینی ساتھی بھی گاڑی سے باہر آ گئے۔ قسط نمبر 107 ناول غازی۔ ابھی تک مجھے اور مریم کو اس واقعے کے متعلق صرف اتنا علم تھا کہ مجھ پر گولیاں چلائی گئی ہیں۔ گولیاں چلنے سے چند سیکنڈ پہلے میرا رکشہ الٹا اور پھر چینی ساتھی اور 2 اجنبیوں کو دبوچے ہوئے لے آئے۔ میں نے مریم کے ذریعے ان چینی ساتھیوں سے سارا واقعہ پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے رکشے کے پیچھے ان کا رکشہ تھا۔ انہوں نے میرے رکشے سے آگے سڑک کی دوسری جانب 2 آدمیوں کو مجھ سے اپنے اسلحے کی شست نشانے میں لیتے ہوئے دیکھا۔ مجھے بچانے کے لیے ان کے پاس بہت کم وقت تھا، سو پہلے تو انہوں نے میرے رکشے کو دھکا دے کر الٹ دیا۔ اسی دوران فائرنگ شروع ہوگی۔ یہ دونوں فائر کرنے والوں کی طرف لپکے جنہیں غالباً یہ علم نہیں تھا کہ یہ دونوں چینی میرے محافظ ہیں۔ اس سے پہلے کہ فائر کرنے والے ان کی طرف متوجہ ہوتے انہوں نے ان کے نازک اعضاء پر ایسی ککس لگائی کہ وہ بے حال ہو گئے۔ دونوں کے پاس 2 ریوالور اور 20 فالتو گولیاں تھیں۔ اس سے اسلحہ لے کر اور ان دونوں کی گردنوں کی نسلیں دبا کر ان کی قوت گواہی ختم کر کے وہ انہیں میرے پاس لے آئے جہاں وہ رکشہ سیدھا کر کے کھڑا ہوا ہی تھا۔ آگے کے واقعات مجھے معلوم تھے۔ مریم کے پاس ٹارچ تھی، روشنی میں یہ دونوں بھارتی دکھائی دیتے تھے۔ ٹارچ لے کر میں نے مریم سے کہا کہ وہ ذرا ہٹ کر کھڑی ہو جائے، اور چینی دوستوں کی مدد سے میں نے چیک کیا کہ وہ دونوں ہندو تھے۔ میں نے چینی دوستوں سے کہا کہ انہیں ہوش میں لانا ہے۔ مارشل آرٹ انسانی جسم پر اس قدر حاوی اور قدرت رکھتا ہے کہ مختلف حصوں پر ضرب لگا کر ہلاک یا بے ہوش بھی کیا جا سکتا ہے، اور بعض حصوں پر ایسی ضرب کہ بے ہوش کو ہوش میں بھی لا سکتی ہے۔ چینیوں نے انہیں گاڑی سے باہر نکال کر بجری پر ڈال دیا اور ان کے ماتھوں پہ اس ڈھب سے پاؤں سے ضرب لگائی کہ چند لمحوں میں ہی وہ دونوں ہوش میں آ گئے۔ میرے کہنے پر ایک کو ایک چینی ساتھی گردن سے پکڑ کر کھائی میں ہم سے دور لے گیا۔ میں چاہتا تھا کہ ان حملہ آوروں سے الگ الگ انکوائری کروں۔ بجری پر لیٹے حملہ آور نے اپنا سائلنسر والا پسٹل تان لیا اور کہا کہ اگر 5 منٹ کے اندر اس سے سب کچھ ٹھیک نہ بتایا تو پستول کی ساری گولیاں اس پر خالی کروں گا۔ میں نے اسے یہ وارننگ بھی دی کہ اگر اس کا بیان اس کے ساتھی سے مختلف ہوا تب بھی وہ دونوں نہ بچ سکیں گے۔ یہ آدمی اس سنسان جگہ پر خود کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر سے کانپنے لگ گیا اور ہاتھ جوڑ کر ممیانے لگا کہ اس کی جان بخش دوں۔ اس کے بیان کے مطابق وجے کمار نے لکھنؤ سے ان دونوں کو مجھے مارنے کے لیے ہائر کیا تھا۔ یہ دونوں لکھنؤ کے بڑے بدماشوں میں شمار ہوتے تھے اور وجے نے ان کے استاد کے ذریعے 40,000 میں یہ سودا کیا تھا۔ ریوالور اور گولیاں بھی وجے نے ہی انہیں دی تھی۔ وجے گزشتہ رات ہی ان کے ہمراہ کھٹمنڈو پہنچا تھا اور اپنے گھر میں موجود تھا۔ چینی دوست اسے لے کر دور اندھیرے میں چلا گیا اور دوسرا چینی دوسرے حملے آور کو لے آیا۔ اس کا بیان بھی بالکل پہلے والے حملہ آور جیسا تھا۔ میں نے انہیں زندہ تو چھوڑنا تھا نہیں کیونکہ مجھ پر حملہ کرنے کے علاوہ انہوں نے مریم اور چینی دوستوں کو بھی دیکھ لیا تھا اور میں کسی صورت بھی مریم اور چینی دوستوں کو اس قتل و غارت میں ملبوس کرنا نہیں چاہتا تھا۔
میں نے ان دونوں کے نام پوچھے اور بجری بھی انہیں الٹا لیٹنے کو کہا۔ ان کے لیٹتے ہی میں نے اپنے پسٹل کی ساری گولیاں ان دونوں پر ایک ایک کر کر داغ دی۔ سائلنسر کی وجہ سے گولیوں کی آواز بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ قسط نمبر 108 ناول غازی۔ جب چینی دوستوں نے ان کی نبضیں ٹٹول کر ان کے مرنے کی تصدیق کر دی تو میں نے پسٹل میں دوسری میگزین ڈالی اور گاڑی لے کر مین روڈ پر آ گیا۔ مریم نے زندگی میں پہلی بار اس طرح لوگوں کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی ساری دلیری اس وقت ایک خوفزدہ عورت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تحفظ کے احساس کے لیے اس کا ایک ہاتھ بے اختیاری میں میرے بائیں ہاتھ کو تھامے ہوا تھا جس سے میں گاڑی کے گیئر بدل رہا تھا۔ شہر پہنچ کر جب میں نے گاڑی ایک نئی سڑک پر موڑی تو مریم نے پوچھا کہ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کام مکمل کرنے۔ مریم اتنی ڈری ہوئی تھی کہ بجائے لمبے لمبے لیکچر دینے کے اس نے صرف یہ کہا ایز یو لائک، جیسے تم چاہو۔ وجے کے گھر سے تھوڑی ہی دور میں نے گاڑی روکی۔ مریم گاڑی میں ہی بیٹھی رہی۔ میں دونوں چینی ساتھیوں کے دوستوں کے ہمراہ وجے کے گھر پر جا پہنچا۔ 2 منزلہ بلڈنگ کی دوسری منزل پہ اس کا کارنر فلیٹ تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے بیل بجائی تو تھوڑی ہی دیر بعد وجے کی دروازے کے قریب سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے آواز بدل کر اور کھانستے ہوئے ایک حملہ آور کا نام لیا۔ کام ہو گیا؟ وجے نے اندر سے پوچھا۔ ہاں، لیکن میرا بازو زخمی ہو گیا۔ دروازہ کھولو ورنہ باہر فرش پر دھبے پڑ جائیں گے۔ میں نے حتل المکان اپنی آواز کو چھپاتے ہوئے کہا۔ وجے نے دروازہ کھولا تو میں ذرا پیچھے ہو گیا، لیکن میرے چینی دوست یکبارگی دروازے کو زور سے دھکا دے کر اندر داخل ہوئے اور وجے کو مدد کے لیے چلانے کا موقع دیے بغیر اسے فرش پر گرا کر اس کے منہ میں رومال ٹھونس دیا۔ میں نے اندر آ کر دروازہ بند کیا۔ انتہائی وحشت زدہ وجے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کے لیے اوں کی تو میں نے کہا، مسٹر وجے کمار، آج تم نہیں صرف میں بولوں گا اور تم سنو گے۔ تم نے مجھے دوست بن کر اپنے جال میں پھانسنا چاہا اور میں اس کسی حد تک تم کامیاب بھی رہے۔ میں تم پر اعتبار کرنے لگا۔ اگر چنگوا ریسٹورنٹ میں تمہاری اور بھارتی سفارت خانوں کی آواز کی خفیہ ریکارڈنگ سے مجھے تمہاری اصلیت کا پتہ نہ چلتا تو میں تم پر دوستی کے اعتبار میں جانے کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ یہ سب کچھ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم نے میرے اعتماد اور بھروسے کو دوستی کے پردے میں ٹھیس پہنچائی۔ چنگوا ریسٹورنٹ اور اپنی چینی دوستوں کا بھی اس لیے تمہیں بتایا کہ تم کسی سے ان کا ذکر کرنے کے لیے زندہ نہ رہو گے۔ لکھنؤ سے تمہارے لائے ہوئے دونوں بدماش بھی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ تمہاری دوستی کے بحروب میں گزارے ہوئے چند دنوں کی وجہ سے تمہیں گولی سے ہلاک نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے چینی دوست سے گیس سلنڈر لیا۔ ہم نے اپنے ناک رومالوں سے بند کر لیے۔ میں نے سلنڈر وجے کے چہرے کے بالکل قریب لے جا کر گیس خارج کی، بلکہ یوں کہیے کہ اس کے نتنوں میں گیس چھوڑ دی۔ چند لمحے کے لیے وجے کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئی۔ اس کا جسم 1-2 بار پھڑکا اور پھر بے جان ہو گیا۔ ہم تینوں اسے وہیں اس حالت میں چھوڑ کر اندرونی 2 کمروں میں گئے۔ ایک الماری سے ہمیں 60,000 سے زیادہ بھارتی کرنسی اور ایک بڑا بریف کیس ملا جس میں سرکاری کاغذات اور فائلیں تھیں۔ کاغذات کو ایک نظر ہی دیکھتے میں سمجھ گیا کہ یہ دہلی سے وجے کے رابطے اور ہدایات سے متعلق تھے۔ میں نے کرنسی چینی دوستوں کو دے دی، بریف کیس خود اٹھایا، وجے کی آنکھیں بند کی، اس کے منہ سے رومال نکال کر اور دروازہ بند کر کے ہم آہستہ قدموں سے چلتے سڑک پر آ گئے۔ گاڑی میں مریم بے چینی سے ہماری منتظر تھی۔ اس پر یہ ایک ایک لمحہ قیامت کا گزرا ہوگا۔ میری گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے چینی دوستوں کی موجودگی سے بے پرواہ ہو کر میرے سینے پر سر ٹکا دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا رونا بند کیا۔ میں نے حملہ آوروں کے دونوں پسٹل بھی چینی ساتھیوں کو دینے چاہے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس پستولوں کے علاوہ کئی قسم کا خطرناک اسلحہ پہلے ہی موجود ہے۔ چنگوا پہنچ کر مریم نے اپنی گاڑی نکالی۔ دونوں گاڑیاں شیر پنجاب ہوٹل کے قریب روک کر چینی دوست مریم کی گاڑی میں بیٹھ کے میں گاڑی لے کر شیر پنجاب پر آ گیا۔ سردار جی ریسٹورنٹ بند کروا کے صفائی کروا رہے تھے، کہنے لگے بہت جلدی واپس آ گئے۔ میں نے کہا کچھ جھگڑا ہو گیا تھا۔ سردار جی ہنستے ہوئے کہا، بادشاہ اور عورت کو کیسے راضی رکھا جاتا ہے یہ اگر آپ ہم سے سیکھنا ہو تو اس علم کے ہم استاد ہیں۔ میں نے سردار جی سے گڑ سیکھنے کا وعدہ کیا، گاڑی کی چابی واپس کی اور شکریہ ادا کر کے واپس چلا آیا۔ رات خاصی بیت چکی تھی۔ مریم نے میرے اصرار کے باوجود مجھے میرے ہوٹل میں اتارنے سے انکار کر دیا۔ راستے میں چینی دوستوں کو اتارا اور ہم مریم کے گھر چلے آئے جہاں ایک کمرہ میرے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ مریم نے میرے پہننے کے لیے چائنیز سٹائل کے کئی جوڑے سلوائے تھے۔ یہ آرام دہ کپڑے پہن کر میں بستر میں دراز ہو گیا اور مریم اس دوران کافی بنا کر لے آئی۔ حملہ آوروں کے دونوں پستول اور گولیاں میں نے مریم کو دی تاکہ محفوظ کر لے۔
مریم نے مجھے شبہ خیر کہا تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس نے اردو کیسے بولی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک پڑھی لکھی پاکستانی مہاجر لڑکی سے اس نے ٹیوشن لینی شروع کر دی ہے۔ قسط نمبر 109 ناول غازی۔ مریم تو شبہ خیر کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں مستقبل کے سہانے خیالوں میں کھویا بہت جلد نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اگلے روز دن چڑھے ناشتہ کر کے میں نے اپنے ہوٹل پہنچا تو محسن میرے انتظار میں لابی میں بیٹھا تھا۔ وہ گزشتہ شام سے مجھ سے ملنے آیا ہوا تھا اور اس کے بقول وہ رات 12 بجے تک میری راہ دیکھتا رہا۔ میرے نہ آنے سے وہ فکر مند تھا، اس لیے صبح ہی وہ ہوٹل میں چلا آیا۔ میں نے اسے گزشتہ رات کے واقعات کے متعلق کچھ نہ بتایا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ رات کے واقعے کی خبریں اس کے ذریعے مجھ تک پہنچیں۔ محسن کو لابی میں چھوڑ کر میں اپنے کمرے میں آیا، نہا دھو کر دوسرا لباس پہنا اور لابی میں آ کر محسن کو کافی شاپ میں لے گیا۔ ہمیں وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نیپالی پولیس کے 2 انسپکٹر آ گئے۔ وہ مجھے اور میرے چینی 2 ساتھیوں سے گزشتہ رات کی فائرنگ کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے۔ ان کو یہ رپورٹ چینی دوستوں کے رکشے والے نے دی تھی جو فائرنگ کی آواز سنتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ کوئی فائرنگ وغیرہ نہیں ہوئی۔ میرے رکشے کے پہیے تلے پتھر آ جانے سے رکشہ الٹ گیا تھا جسے ہم نے سیدھا کر لیا۔ چینیوں کے متعلق میں بالکل انجان بن گیا اور کہا کہ میں کسی ایسے چینی کو نہیں جانتا جو میرے پیچھے رکشے میں آ رہے ہوں۔ وہ مجھ سے مزید سوال کرنا چاہتے تھے۔ کافی پینے کے دوران میں نے انہیں کہا کہ میں نے اپنے سفارت خانے جانا ہے، میں ایک معزز شخص ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ ایک رکشہ ڈرائیور نے چرس کے نشے میں آپ سے جو غلط بیانی کی ہے اس کی بنا پر آپ مجھ سے بلا جواز سوالات کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 1000 روپے کے نوٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ روپیہ لے کر رکشہ ڈرائیور کی غلط رپورٹ کو بھول جانا چاہیے یا مجھ سے سوال و جواب کا بیکار اور بے فائدہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیں گے۔ میں نے بڑے اعتماد سے یہ روپے ٹیبل پر رکھے تھے۔ بیرگنج میں پولیس کے رویے کو میں دیکھ چکا تھا۔ کھٹمنڈو میں چرس ممانعت کے باوجود کھلے عام فروخت ہوتی تھی۔ میری معلومات کے مطابق چرس فروخت کرنے کے کئی اڈے پولیس والوں کی ملکیت تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان کی مطلق العنان سینکڑوں ریاستوں میں نظم و ضبط کا جو فقدان تھا، نیپال میں بھی تقریباً وہی حالت تھی۔ دونوں پولیس افسروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نوٹ اٹھا کر جیب میں ڈالے، مجھ سے ہاتھ ملا کر سلوٹ کیا اور چلے گئے۔ ان سے پیچھا چھڑا کر میں نے محسن کو کہا کہ وہ مین بازار میں کشمیری شالوں کی دکان پر جائے اور دکان کا ٹیلی فون نمبر لائے۔ میرا اس سے بازار بھیج کر وجہ ٹیلی فون نمبر لینا نہیں بلکہ وجے کی موت کا رد عمل دیکھنا تھا۔ محسن کو میں قابل اعتبار سمجھتا تھا لیکن اس میں ایک خامی تھی۔ راز کی کوئی بات اس کے پیٹ میں نہیں ٹھہرتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ حت المکان وہ خود وجے کے قتل ہونے کے واقعے سے دور رکھوں۔ خود کو وجے کے قتل ہونے کے واقعے سے دور رکھوں۔ قتل ہونے کی کوئی نشانی وجے کے جسم پر نہ تھی۔ اس کی موت ہارٹ فیل ہونے کے سبب بھی ہو سکتی تھی۔ زہریلی گیس کی موجودگی عام پوسٹ مارٹم سے معلوم نہ ہو سکتی تھی اور کھٹمنڈو میں ایسی کوئی لیبارٹری نہ تھی جہاں اس گیس کا تجزیہ ہو سکے۔ مجھے یقین تھا کہ بھارتی انٹیلی جنس والے اپنے ایک منچھی جاسوس کی ہلاکت کو آسانی سے ہضم نہ کریں گے۔ ابھی لکھنؤ کے 2 بدماشوں کی لاشوں کی دریافت بھی باقی تھی۔ دشمنوں کی نظروں میں تو میں پہلے ہی روز سے تھا، لیکن کھٹمنڈو میں میری موجودگی کے دوران بے تربیت مکتی باہنی اور بھارتی ایجنٹوں کی ہلاکت میں میرے ہاتھ ہونے کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ لیکن اگر بھارت میں میرے قیام کے دوران کے واقعات اور پھر کھٹمنڈو میں میری آمد کے بعد کے واقعات کا ایک ساتھ تجزیہ کیا جاتا تو یہ حقیقت سامنے آتی کہ جہاں جہاں میں گیا پاکستان دشمن ایک ایک کر کے ختم ہوتے گئے۔ میرا یہ سب تحریر کرنے کا مقصد یہ ہے قارئین کو بتا سکوں کہ میرے ظاہری دشمن تو ختم ہو رہے تھے لیکن پوشیدہ دشمنوں کی بڑی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈی ایم آئی نے مجھے زندہ گرفتار کرنے کی جو پابندی عائد کی تھی اس کی وجہ سے میں اب تک بچا ہوا تھا، ورنہ کہیں سے اسے ایک گولی آتی اور میرا کام تمام کر دیتی۔ وجے نے صرف اپنی جان کے خوف سے لکھنؤ کے بدماشوں کی خدمات ذاتی طور پر حاصل کی تھی اور اگر اس کی پلاننگ کامیاب ہو جاتی تو وہ اس سے اپنی لاتعلقی ظاہر کرتا۔ محسن شام کو لوٹا۔ ٹیلی فون نمبر دینے کے ساتھ ہی اس نے بتایا کہ وجے کا گزشتہ رات انتقال ہو گیا اور اس کی لاش کو بذریعہ جہاز دہلی بھیج دیا گیا ہے۔ محسن کو گزشتہ رات میری ہوٹل سے غیر حاضری کی وجہ یقیناً سمجھ میں آ چکی ہوگی، لیکن اس سلسلے میں اس نے کوئی بھی بات مجھ سے نہ کی۔